السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاست کے میدان میں ہلچل نہ ہو یہ ممکن کیسے؟ گزشتہ ہفتے جب ہم نے پروگرامز کیے اور بتایا کہ بلوچستان اسمبلی میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں یقینی طور پر بلوچستان میں ایک بڑی تبدیلی ایکسپیکٹڈ تھی اور یہی کچھ ہوا۔ بلوچستان اسمبلی میں ایک بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئی۔ جان کمال صاحب جو کہ گزشتہ ہفتے تک یہ کہتے سنائی دیے کہ پاکستان میں اب سیاست میں وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے، لیکن آخر کار انہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جان کمال صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اب ان کے خلاف ہو سکتا ہے اور ان کے لیے معاملات مشکل ہو سکتے ہیں، تو تب سے جان کمال صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئے، ان کے لیے حالات بدل گئے۔ اور جو اس طریقے سے حالات بدلے، انہوں نے شاید یہی بہتر سمجھا کہ اب جس قسم کا پریشر ان تک آ رہا ہے، انہیں پہنچ رہا ہے، وہ اس صورتحال میں زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بھی پاسبل تھا کہ جان کمال صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت وہاں سے برطرف ہو جاتے۔ یہ اگر صورتحال ہوتی تو یقینی طور پہ جان کمال صاحب کے لیے سیاسی طور پہ یہ بڑا سیٹ بیک ہوتا۔ اسی لحاظ سے اگر سمجھیں کہ جان کمال صاحب نے ایک بہتر سیاسی فیصلہ کیا کہ خود استعفیٰ دے دیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا، یہ تحریک اپنے زور پہ آتی اور ایک بار یہ کاؤنٹنگ کا مرحلہ شروع ہو جاتا تو پھر بات شاید ہاتھ سے نکل جاتی۔ تو اس سے قبل ہی جان کمال صاحب نے اپنا جو استعفیٰ تھا وہ گورنر بلوچستان کو ارسال کر دیا، اور جیسے ہی یہ استعفیٰ پہنچا وہ اسی طریقے سے ایکسپٹ بھی کر لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر رہا بلوچستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ لیکن اگر اس تمام تر صورتحال کے اوپر بات کریں تو عوام کی جو وہاں سے رائے آ رہی ہے، وہاں کے مختلف صحافی جو حضرات کہہ رہے ہیں، جو وہاں کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو تمام تر کھیل ہوا بلوچستان کی سیاست میں، اس کے پیچھے بہت سی قوتیں شامل رہیں۔ اور اس میں اگر عوام کا ایک فیکٹر دیکھیں، عوام کا معاملہ دیکھیں، تو عوام کے معاملات اتنے زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہے۔ عوام کے لیے نہ پہلے بلوچستان میں کچھ زیادہ اقدامات اٹھائے گئے، نہ ڈیولپمنٹ ورک پہ کچھ کیا گیا۔ محض کوئٹہ جو کہ دارالخلافہ ہے بلوچستان کا، وہاں بھی جو صورتحال رہی وہ کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ 18 ماہ رہ گئے ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کو اب 18 ماہ میں کیا کوئی ڈیلیورنس کر سکے گی یا نہیں۔ اگلا جو چیف منسٹر وہ کون ہوگا؟ کیونکہ جہاں جان کمال صاحب مستعفی ہوئے، وہیں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو کہ اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے بھی اب کمر کس لی ہے چیف منسٹر بلوچستان بننے کے لیے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب اسپیکر سے چیف منسٹر تک کا سفر طے کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ 18 ماہ کا قلیل عرصہ باقی ہے۔ جو پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا، اس تمام تر چیز کو ایک بار پھر سے درست میں لانا، عوام کے لیے ایک بہتر نیریٹو بلڈ کرنا، سیاسی لحاظ سے اپنی پختگی کو ظاہر کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر اس صورتحال کی طرف دیکھیں تو بلوچستان میں آنے والے دن سیاسی گہما گہمی کے لحاظ سے بہت اہم ہونے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ صورتحال آگے کی طرف بڑھے گی، جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے، تو بلوچستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی تبدیلی، اس طرح کا سیٹ بیک، یہ بلوچستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دے گا۔ ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست کو ٹھہراؤ اور ایک سٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے بڑے سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر میں صادق سنجرانی صاحب کا نام لوں جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی آ کے محدود ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی ایک اپنا بڑا امپورٹنٹ رول کیا۔ وہ پوری ٹیم کو لے کے اسلام آباد سے یہاں پہنچے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بلوچستان میں یہ جو ایک فضا ہے اس کو قابو کیا جا سکے۔ ماضی میں کئی بار وہ کرنے میں کامیاب بھی رہے، لیکن اس بار جو صورتحال نظر آ رہی وہ یہی ہے کہ اس بار جان کمال صاحب کو جانا پڑا۔ all ends that end well، یہی صورتحال ابھی بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بات ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی پریڈکٹ کی تھی کہ جو بلوچستان میں اس وقت موجودہ سیناریو ہے، جس طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے ہی 14 ارکان بلوچستان کو میں جو تبدیلی کے خواہاں ہیں، جان کمال صاحب کے اگینسٹ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح جو تبدیلی تھی وہ کافی زیادہ عیاں تھی۔ اس حوالے سے جو ہم نے گزشتہ پروگرامز میں گفتگو کی، آپ کو اس کا ایک سلاٹ سناتے ہیں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔
یہ تو 1.5 ماہ سے جو ہے نا یہ آپس میں جو ہے نا اختلافات جاری ہیں. یہ بلوچستان عوامی جو ہے اس میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک جو دھڑا ہے وہ جام کمال صاحب کا ہے, ایک جو ہے دوسری طرف وہ جنہوں نے باپ پارٹی بنائی ہے وہ گروپ شامل ہے, جس میں وہ باپ پارٹی کے سربراہ ہیں سعید احمد ہاشمی صاحب, جان جمالی صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے آرگنائزر ہیں, قدوس بزنجو صاحب بلوچستان کے اسپیکر ہیں, جو ان کے ساتھ دوسرے وزراء شامل ہیں, کافی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. وہ سب جام صاحب سے اس وجہ سے نالنا ہے کہ جام صاحب کا بیہیویئر جو ہے نا وہ اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ یا منسٹروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے. دوسری غلطی جام صاحب کی یہ ہے کہ جام صاحب نے بنسبت منتخب نمائندوں کے غیر منتخب لوگوں کو وہ فنڈ دینا شروع کیا. ان کو جو ہے نا علاقوں میں کروڑوں روپے کے کام شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قبائلی مسئلہ ہے جس سے وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. اگر آپ اس کے اپوزٹ کو ترجیح دیں گے, آپ اس کو ڈیگریڈ کریں گے. لوگ تو سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, کوئی پیسے کے لیے تو نہیں کرتا. جب عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سارے ساتھی ارکان جو ہے نا, یہ پہلے بھی 1-2 بار یہ ناراضگی ہوئی تھی, لیکن ہمارے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب نے بیچ میں پیچ اپ کرا دیا تھا. لیکن اس بار انہوں نے جو ہے نا کسی بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آج جو ہے یہ پھر بیچ میں ہمارے اسلام آباد سے بھی کچھ معززین کوئٹہ تشریف لائے تھے جو مختلف معلومات رکھتے تھے یا اثر رسوخ والے تھے, لیکن ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی ہم لوگوں نے آپس میں کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, ہم لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے اجتماعی کریں گے, انفرادی نہیں کریں گے. اچھا اسلم صاحب یہ بتائیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, صادق سنجرانی صاحب نے ماضی میں تو جام کمال صاحب کا بھرپور ساتھ دیا, لیکن اس بار وہ کچھ خاموش نظر آ رہے ہیں. کیا وہ جام کمال صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے یا وہ مختلف خیمے میں اب موجود ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹارٹ میں وزیر اعظم صاحب نے شاید ان کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ جائیں اس مسئلے کو حل کرائیں, لیکن یہاں جو ہے مسئلہ حل کرنے کے جو ہے نا وہ اس میں نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ 2 مرتبہ انہوں نے وزٹ کیا, لیکن ناراض ارکان نے ان کو صاف کہہ دیا کہ ہم ابھی کسی صورت میں بھی ہم جام کمال صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور -1 کے فارمولے پہ جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ مسئلے حل کرائیں. لیکن جام صاحب جو ہے نا بضد تھے کہ کولیشن پارٹنر میرے ساتھ ہے. کولیشن پارٹنر جو ہے نا وہ 2 مختلف پارٹیاں, ایک عوامی نیشنل پارٹی ہے, ایک جو ہے وہ IDP ہے. آپ نے سنا کہ کس طریقے سے جناب اسلم بن صاحب فرما رہے تھے, ہمارے دیگر صحافی حضرات فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں جو موجودہ سیاست ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو رہی ہے, اور اس تبدیلی میں تبدیلی آنا تو کافی حد تک متوقع تھی. اب یہ تبدیلی آ گئی, لیکن اس تبدیلی کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑا سوال, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنے دیگر مہمانوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ بلوچستان میں آگے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے, گفتگو ہو رہی ہے بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ. جام کمال صاحب نے استعفیٰ دیا, پہلے تو اس میں سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ استعفیٰ کسی دباؤ میں دیا یا اس کے پیچھے جام کمال صاحب کی خود اپنی کوئی حکمت عملی تھی, کوئی سیاسی بصیرت تھی. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جناب اسلم رند صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا جانیں گے کیونکہ یہ بلوچستان میں موجودہ سیاست کی پلس سے واقف ہے. یہ بہتر ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آخر یہ تبدیلی کیسے ہوئی موقف میں, کیونکہ جام کمال صاحب تو کسی بھی صورت تیار نہ تھے کہ وہ استعفیٰ دیں, بلکہ آخر دن تک اجلاس کے جب یہ سارا عمل ہوا, قرارداد پیش کی گئی, تب تک جام کمال صاحب ڈٹے تھے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اسلم رند صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلم صاحب کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ جام کمال صاحب تو کسی بھی طور پہ جانے کے لیے تیار نہ تھے, آخری دن جب اجلاس ہوا تب بھی وہ اس بات کے لیے ڈٹے تھے, مضبوط نظر آ رہے تھے کہ وہ کسی بھی طور پہ استعفیٰ نہیں دیں گے, اور اچانک سے پاکستان ہندوستان کا جب میچ تھا اس دن انہوں نے استعفیٰ گورنر بلوچستان کو بھجوا دیا. بات ایسے تھی, وہ ایک دن پہلے بھی جو پروگرام میں نے آپ سے واضح کہہ دیا تھا کہ جام صاحب اکثریت کھو چکے تھے,
اور جب اکثریت کھو چکے تھے ضد کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. بالکل. ہاں ضد سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. تو سارے ساتھیوں نے جو ہے نا اپوزٹ گروپ کو جوائن کر لیا, ان کی تعداد 42 تک پہنچ گئی. تو آپ 65 سے جو 42 نکالے تو باقی کتنے رہ گئے؟ اکثریت تو کھو چکے تھے. تو ان کی مجبوری تھی کہ استعفیٰ دیتے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے بھی آئے, چیئرمین سینٹ آئے, وفاقی وزیر خٹک صاحب آئے, مذاکرات ہوئے. اس کے بعد جو ہے مجبوراً انہوں نے دیکھا کہ اس ضد سے تو وفاقی حکومت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. صوبے کے بھی حالات گزشتہ 1.5 مہینے سے ایسے ہے, سسٹم بالکل کولیپس ہو گیا تھا. جام صاحب کی طرح دفاتر بھی جام ہو گئے. اچھا اسلم صاحب, میں اگر ایک آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں کہ جان کمال صاحب کے استعفے کے یا برطرفی کا جو بھی اس کو نام دیا جائے, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا بنی؟ کیا وہ پرفارمنس تھی, کیا وہ کرپشن تھی, یا وہ اپنی پارٹی میں ہی وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے؟ نہیں جی, کرپشن کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, چونکہ جام صاحب کے بارے میں کوئی کرپشن کا اتنا واضح کیس وغیرہ نہیں آیا. بات یہ تھی کہ جو انہوں نے بجٹ کئی بار جو تیسرا بجٹ تھا انہوں نے پیش کیا, اس پہ اپوزیشن کو تو بالکل انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا. صحیح ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ انہوں نے اصل جو ہے غیر منتخب لوگوں کو فنڈ دینا شروع کر دیے تھے, انفرادی لوگوں کو فنڈ دینا شروع کر دیے تھے. اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو بھی فنڈ جاری کرنا شروع کر دیے تھے جن کے علاقوں میں کوئی حیثیت نہیں تھی. کوئی بھی درخواست دے دیتا تو جام صاحب اس کو جو ہے نا 5 کروڑ 10 کروڑ کا روڈ دے دیتے. تو یہی تو سوال ہے کہ جان کمال صاحب جس فراغ دلی سے فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, تو کیا اس میں خود ان کی ذاتی کرپشن کا عنصر بھی موجود تھا, یا محض انہوں نے صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ساری ڈسٹریبیوشن کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھی, اس لیے کہ جو جس دن قرارداد پیش کیا گیا جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کا, تو کسی اپوزیشن ممبر نے بھی ان پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا. صرف ان کے بیہیویئر کے یا ان کے پالیسیوں سے اختلاف رکھتے تھے, کرپشن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. ادھر کوئٹہ شہر میں بھی ہم نے ایسا نہیں سنا ہے کہ جام صاحب کرپٹ انسان ہے. کرپٹ کی بات نہیں ہے, چونکہ انہوں نے بلوچستان میں کیسے قبائلی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہر ایم پی اپنے علاقے سے اپنے اثر رسوخ سے قبائلی اثر رسوخ سے جیت کر آتا ہے. اور یہاں پہ ہمیشہ آپ 71 کے بعد جتنی حکومتیں بنی ہیں ساری کولیشن حکومت بنتی ہے, مختلف پارٹیوں کی حکومتیں بنتی ہیں. اگر یہاں پہ آپ سب کو جو ہے نا ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. جام صاحب کا جو ہے نا سب سے جو ویک پوائنٹ تھا وہ 1 مین شو والا سسٹم تھا. وہ اپنے علاوہ جو ہے نا کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے. یہی وجوہات ہے جو اپنے ہی ساتھی اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا بہت بڑا ہوتا ہے نا, بہت بڑا. جی ہاں, اہم پروٹوکول ہے اس کا. اچھا, جو ان کے ساتھی تھے بلیدی صاحب, ظہور بلیدی صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے وہ سخت رد عمل دیا ہے. جی ہاں, وہ ناراض ہو گئے, باقی ساتھی سارے ناراض ہو گئے. سردار صالح بوتانی صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے بھائی وفاقی وہ ایم این اے ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے, وہ ان سے ناراض تھے. تحریک انصاف کے سربراہ سردار یار محمد رند صاحب جو ہے نا 3 مہینے ناراض رہے. انہوں نے خود جا کے گوارا نہیں کیا کہ جو ساتھی ناراض ہے, جو بھائی ناراض ہے, ان سے جا کے ملے تو آپ کی ناراضگی کی وجوہات کیا ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ 2-3 جوان منسٹرز کو بھجوایا جاتا تھا. جی ہمارے یہاں بزرگ کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے, سفید ریش کی لوگ قدر کرتے ہیں, سفید ریش کا لوگ کہنا مانتے ہیں. آپ لوگ وزارت اپنی جگہ میں, لیکن اگر آپ 2-4 سفید ریش بھجواتے شاید ان کا اثرات جو ہے نا مثبت پڑتا. لیکن جام صاحب جو ہے نا بس آپ کو کیا بتاؤں, وہ اتنے خود اعتمادی میں تھے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے اندرونی طور کمزور تھے, لیکن باتوں میں جو ہے نا جو ان کا گفتار اور باتوں کا رفتار تھا وہ تیز تھا, لیکن اندرونی طور پر جو ہے نا کھوکھلے تھے. ہمیں جو ہے سیاسی طور پر کمزور. یہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اسلم صاحب ہمارے یہاں جب بھی کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے, انتخابات ہوتے ہیں, کسی کی برطرفی ہوتی ہے, ہمارے یہاں عام طور پہ دوسرے اداروں کو ملائم کیا جاتا ہے, ان کے اوپر باتیں کسی جاتی ہیں. اس بار بھی جب جان کمال صاحب کی برطرفی ہوئی, آپ بخوبی واقف ہوں گے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کچھ لوگوں نے
پھر کہا کہ پنڈی کا ذکر کیا, اداروں کا ذکر کیا, اشاروں میں اس طرح کی گفتگو کی. کیا ہمارے سیاستدان ابھی بھی میچور نہیں ہو پا رہے سیاسی طور پہ؟ کیا ہم ابھی بھی اداروں کو اس میں گھسیٹتے ہیں, پھر خود آخری میں ہمیں رونا پڑ جاتا ہے؟ بات ایسے جی کہ جب اداروں سے ہمیں فوائد ملتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں وزارتیں دلواتے ہیں, پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھیے جی, ان کا ایک اپنا ایک ایم ہے کہ وہ ملک میں افراتفری نہیں ہونی چاہیے, ملک میں حالات خراب نہیں ہونے چاہیے. آج کل حساس معاملہ ہے, افغانستان کی وجہ سے بین الاقوامی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ افراتفری کو ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اگر ایک گڈ فیتھ میں کوئی ادارے کا سربراہ یا ادارے کا کوئی ممبر آپ سب بیٹھ کے ٹیبل ٹاک میں اچھی باتیں آپ کو جو ہے نا ایک مثبت سائڈ پہ لے آتا ہے, وہ بری بات تو نہیں ہے. ہمیشہ رہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, آپ نے سنا ہے آج محترمہ بے نظیر شہید اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن آج باتیں کھل رہی ہیں کہ 88 میں انہوں نے بھی بارگیننگ کی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے لیڈروں نے بھی کی. بلوچستان میں باپ پارٹی کس نے بنایا؟ صحیح بات ہے. یہ ایک ہفتے میں کیسے بنا؟ یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات. جام کمال صاحب فیڈرل منسٹر تھے, وہاں سے استعفیٰ دے کر کیسے پارٹی صدر بن گئے, کیسے چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. جب اس وقت ان کو مراحت ملی تو ادارے بہت اچھے تھے, اور جب مراحت ختم ہو گئی یا آپ کا بہیویئر صحیح نہیں تھا, ساتھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے, تو آج ادارے خراب ہو گئے. اچھا, یہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں میں شاید اس چیز کی تھوڑی سی ابھی بھی میچورٹی کی کمی نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں اداروں کو گھسیٹا جاتا ہے. لیکن بلوچستان میں اب سیاست میں ایک تبدیلی تو ہوگی. اسلم صاحب, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اسپیکر صاحب نے اب اپنے آپ کو ایز اے امیدوار بھی ظاہر کر دیا ہے. عبدالقدوس بزنجو صاحب کا اگر میں ذکر کروں, ماضی میں بھی یہ اسپیکر سے ایک بار وزارت اعلیٰ تک پہنچے تھے, ایک بار پھر سے یہ منزل طے کرنے جا رہے ہیں. یہ صورتحال کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ یہ بلوچستان کی سیاست کے لیے کیا ہے؟ ایسے قدوس بزنجو صاحب کا تو کل رات کو انہوں نے ایک وہ خبر جو ہے نشر کی ہے پارٹی کی طرف سے, لیکن ایتھیٹک نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہمارے سننے میں آیا ہے سردار صالح بوتانی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا, وہ جو ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہے, پارٹی کے جو ہے سینئر وہ ہے رہنما ہے, ان کا نام بھی وزیر اعلیٰ کے دور میں شامل ہے. ابھی فائنل کیا ہوتا ہے یہ تو 7 دن کے اندر اندر جب یہ حکومت بنائیں گے پتہ چلے گا کہ پارٹی متفقہ طور پر کس کو جو ہے نا پسند کرتی ہے. لیکن اسلم صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا پارٹی میں؟ ایک طرف پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ تھی, مختلف آراء تھی لوگوں کی, اب ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے میں پھر پارٹی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, نئے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. بھائی ایسے ہے جنہوں نے وزیر اعلیٰ بنوانا ہوگا نا 5 منٹ میں فیصلہ کر کے نام دے دیں گے, آرام سے بیٹھے رہیں گے. یہ صرف بڑی بڑی بات ہے. تو یہ فیصلہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ یہ ہو چکا ہے. یہ ہو چکا, اور اس کا متوقع اعلان کب تک ہو جائے گا؟ میں نے پرسوں ایک پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ. جی, ہو سکتا ہے ہمارے اسلام آباد والے سردار صالح بوتانی کو چاہتے ہوں, اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ قدوس بزنجو کو چاہتے ہوں. وہ دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے, آپ کی کوالیفکیشن چاہیے, آپ کو جو ہے نا ساتھیوں کو وہ کس پہ متفق ہوتے ہیں, وہ آئندہ نیکسٹ جو ہے نا صوبے کے مسائل کو کون حل کرتا ہے. لیکن 18 ماہ میں کون سے مسائل تبدیل ہو سکتا ہے اسلم صاحب؟ جو 3.5 سال میں نہیں ہوا, کیا 18 ماہ میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ آتا ہے اس کو بات کہنا جائز ہوگا کہ وہ تبدیل کر دیں؟ 3 مہینے کے بعد الیکشن میں جائیں. ملکی حالات تو ایسے لگتا ہے مارچ میں الیکشن ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ جو موجودہ بلوچستان میں تبدیلی آئی ہے, اس کے اثرات پنجاب میں بھی جا رہے ہیں اور وفاق کو بھی اس کے اثرات بھگتنے ہوں گے. دیکھیں جی, اگر انہوں نے آپس میں افراتفری کی تو اس کے کریڈٹ پی ڈی ایم کو ملے گا. پی ڈی ایم کو مل گیا تو پھر تو پنجاب تک ضرور جائیں گے, بلکہ فیڈرل حکومت تک جائیں گے. کل رات کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بھی جو ہے نا مہنگائی کے خلاف حکومت کا ساتھ دینے کا وہ جو ہے نا عدم اعتماد کا وہ انہوں نے اعلان کر دیا. یہ مہنگائی سے ہمارے ووٹر اور ہمارے عوام پہ فرق پڑ رہا ہے. اگر یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی ہم اپنے الائنس کے بارے میں سوچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ایم کیو ایم نکل گئی, بی این پی کے یہ باپ پارٹی کے لوگ منحرف ہو گئے, پھر فیڈرل حکومت جو
दूसरों के बेसाखियों पे खड़ी है, उसका अंजाम क्या होगा? ये तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मैं आखिरी सवाल करता चलूं असलम साहब, ये जो अभी तब्दीली आई है, ये जो बड़ी तब्दीली आई है, आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो तमाम तर सियासी खेल है, इसमें अगर कोई एक बड़े फरीक का एक जिक्र नहीं किया जा रहा तो वो आवाम है। आवाम का ना पहले जिक्र हुआ ना अब हो रहा है। आपको लग रहा है आवाम के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है? सर, पहले गुज़श्ता 70 सालों में आवाम के लिए क्या हुआ है जो आज होगा? मेरे ख्याल से आपने मुफादात की जंग है, कुर्सियों की जंग है, अपने आप की जंग है। अवाम के बारे में किसने सोचा था और सोचेगा? हम लोग आज मैंने कुछ अखबार जरी लिखी है, मैंने आपको शेयर भी कर लिया। जी। आप देख लें कि मैंने कदूस बजिंजो साहब को कहा है, अगर आप जीते हैं, ये बुनियादी मसाइल है अवाम के, अगर आप इनको हल नहीं कर सके तो आप भी याद माजी बन जाएंगे, आपको कौन याद करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अगर एनालाइज किया जाए, और मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से असलम साहब फरमा रहे हैं कि ये कोई बैद नहीं कि इस बार जो 18 महीने का टेन्योर की बात की जा रही है, हो सकता है ये अर्ली इलेक्शंस भी कॉल हो सकते हैं, इसके असरात बलूचिस्तान समेत पंजाब और वफाक तक भी पहुंच सकते हैं, और ये असरात एक बार मुंतकिल होंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा। असलम साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की या पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ना खड़ा कर दे, क्योंकि यहां पाकिस्तान में मौजूदा सिनेरियो में अगर देखें तो जहां मईशत के लिए ऑलरेडी चैलेंजेस मौजूद हैं, एक तरफ डॉलर का एक मामला है जो कि रुक नहीं रहा, दूसरी जानिब आईएमएफ के हवाले से बहुत से मामलात हैं जो अभी तक पेंडिंग है, एफएटीएफ का एक बड़ा मैटर है जो कि अभी भी वो हल होना बाकी है, और ये हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। और अगर इस तमाम तर सिनेरियो में पाकिस्तान में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो ये पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे एक बहुत डरावना ख्वाब हो सकती है, और ये इसके असरात पाकिस्तान की सियासत में तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन अवाम को इसका ज्यादा खमियाजा भुगतना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वक्त सियासत के मैदान में जो भी हो रहा है, जो भी होता रहे, या जो भी आने वाले दिनों में इलेक्शंस के दौरान होता रहे, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए एक बेहतर और मुस्बत कदम साबित हो। एक वक्फा लेते छोटा सा, वक्फे के बाद जरा कुछ और बात करेंगे, क्योंकि अभी बलूचिस्तान में जो तब्दीली है, ये तब्दीली महज एक तब्दीली नहीं, इसके पीछे बहुत से राज अफशा हैं। उन राजों के ऊपर से थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। तस्करा हो रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली का, और ये तब्दीली आकर बलूचिस्तान तक महदूद कैसे रह सकती है, क्योंकि जहां बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम होगा उसके असरात पूरे पाकिस्तान तक आएंगे। लेकिन बलूचिस्तान में ये जो तब्दीली आई, इसके पीछे अभी भी बहुत से राज बाकी हैं, बहुत से चीजों से पर्दा उठना बाकी है, और ये राजों से पर्दा उम्मीद तो ये है कि जल्द उठेगा और बहुत सी चीजें से निकल के सामने आएंगी। हमारे साथ इस वक्त इसी टॉपिक की बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें जनाब रकीब खान साहब, जिस वक्त जान कमाल साहब पिछले सेशन में असेंबली में ये फरमा रहे थे कि वो किसी भी तौर पर इस्तीफा नहीं देंगे और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब रकीब खान साहब उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर ये सूरत हाल क्या हुई कि यकायक बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। रकीब साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से ठीक ठाक? रकीब साहब हम बहुत ठीक ठाक हैं। बलूचिस्तान में एक तब्दीली आ गई है, और इत्तेफाक है कि आप जब वो तब्दीली के बारे में जब जाम कमाल साहब मना कर रहे थे कि तब्दीली नहीं आने जाएगी, तब आप वहीं पे मौजूद थे। क्या हो गया, ये पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी रकीब साहब? बिल्कुल, ये पर्दे के पीछे की कहानी कोई ऐसे खास नहीं है। जाम कमाल साहब बस वैसे ही उनको ये इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि नाराज जो उनके अरकान थे या उनके पार्टी के मेंबरान थे या अपोजिशन की दीगर जो जमातों के अफराद थे, वो किसी सूरत भी जाम कमाल को बतौर वजीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे।
اور اس کے بعد جو جام کمال صاحب ہیں انہوں گزشتہ رات سے یہ شنید میں آ رہا ہے کہ جام کمال صاحب نے ابھی وزیر اعظم پاکستان صاحب سے ملنے کا وہ کیا، کیونکہ ان کے خیال میں جو وفاقی وزراء ہے انہوں نے بھی اس پورے منظر میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. مثلاً ان میں آپ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب لے لیں یا آپ پرویز خٹک صاحب کو لے لیں، تو یہ دونوں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل دیکھے جنہوں نے ان پورے سیناریوں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. رقیب صاحب، ایک سوال یہاں بنتا ہے کہ جب یہ تحریک شروع ہو رہی تھی کہ جام کمال صاحب کو ہٹایا جائے، برطرف کیا جائے، عدم اعتماد لایا جائے، تب 14 ممبرز ایسے تھے جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے تھے جو کہ مخالف گروپ میں شامل ہو گئے تھے. لیکن جب یہ اجلاس شروع ہوا اور جب جو وہاں پہ کچھ اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ بہت سے جو ایم پی ایس تھے وہ غائب ہو گئے اس وقت، اور اس کے بعد یہ جو تعداد تھی 14 یہ بڑھ کے مزید آگے کی طرف بڑھ گئی اور جام کمال صاحب کے جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے بکھرنے لگے. یہ صورتحال کیا ڈیولپ ہوئی تھی سر؟ نہیں، یہ اس وقت کے کچھ ایسے الفاظ تھے جن کے جو ارکان تھے، اراکین تھے، جن کے بارے میں لاپتہ کے الفاظ استعمال کیے گئے. ان کی انہوں نے نہ صرف بہت سختی سے تردید کی بلکہ انہوں نے ان الفاظ کو بہت نامناسب بھی سمجھا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے. بالکل. اس میں ہر لفظ یا کردار اس کے حوالے سے بہت سوچ وچار کے بعد الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں بلوچستان پر مرکوز ہے. بالکل صحیح. یہ لاپتہ کے الفاظ استعمال کرنا اراکین کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دانستہ طور پہ اس وقت سیاست میں استعمال کیے گئے، لاپتہ ہو گئے ایم پی ایس، لاپتہ ہوتے؟ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ بلوچستان میں اگر کوئی خبر آتی ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ بنتی ہے، اور اگر اس طرح کی معاملات سیاست میں بلوچستان کی سیاست میں ہوں گے تو یہ انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کے لیے، بلوچستان کے امیج کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. جی بالکل. پھر ایسا نہیں تھا کہ جو ارکان تھے وہ اپنی ذاتی، انہوں نے اپنے ٹویٹر جو سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹ تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر شیئر کیا کہ کسی نے کہا کہ میں ذاتی کام سے آیا ہوں، کسی نے کہا بیماری کی وجہ سے آیا. تو انہوں نے اپنے ارکان کے لیے لاپتہ کے الفاظ استعمال کیے، جس پوری دنیا میں ان الفاظ سے مختلف قسم کے تجزیے اور تبصرے ہو رہے تھے. بعد میں وہ جو اراکین تھے انہوں نے خود یہ کہا کہ بھائی ہم نہ لاپتہ ہے، نہ کوئی اور ہمارے لیے نام رکھا جائے، ہم اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گئے اور 1 یا 2 دن میں دوبارہ اپنے جماعت کو جوائن کریں گے یا اپنی تحریک کو جوائن کریں گے. اتنا بڑا ایک کہیں نہ کہیں مس کمیونیکیشن ہوئی. لیکن ایک مس کمیونیکیشن جام کمال صاحب کے حوالے سے بھی نظر آئی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جوڑنے میں ناکام رہے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے پہلے کہا کہ 14 میں سے 4 اراکین راضی ہو گئے، باقی بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن یکایک کی جو ناراضگی کا جو نمبر تھا وہ بڑھتا چلا گیا. یہ نمبر آخر وقت میں مزید بڑھ گیا. جام کمال صاحب کے لیے اس کے علاوہ کوئی رستہ بچا تھا کہ وہ استعفیٰ نہ دیتے؟ کیا ایسا کوئی آپشن تھا؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جام کمال صاحب نے ان کو یہ استعفیٰ کافی پہلے دینا چاہیے تھا. اور ان کے ساتھ جو اراکین تھے وہ بھی ناراض اراکین کے ساتھ ہی رابطے میں تھے کہ بھائی ہمیں ہماری وزارتیں فراہم کی جائے، ہم آپ کے ساتھ ہی. البتہ جام کمال صاحب یہ ان کی سوچ کے مطابق کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ سارا سب کچھ کیوں کر رہے. پھر انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان چیزوں کو اجاگر کیا تھا کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور کچھ ایسی بھی خبریں شنید میں آئی کہ ان کی چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی نوک جھوک ہوئی تھی مقامی ہوٹل میں. تو یہ جو نوک جھوک کا اس کے بعد تو اثر انہی کو بھگتنا شاید پڑا کہ بہت سے اراکین اس ہوٹل کی ملاقات کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی خبر آنے کے بعد بہت سے اراکین ان سے مزید ناراض ہوئے اور یہی صورتحال ڈیولپ ہونی تھی شاید. جی بالکل. بس یہ تمام تناظر کو مد نظر رکھ کے جام کمال صاحب نے یہ سوچا کہ اس کے علاوہ استعفے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں رہے گا. مذاکرات کے لیے اور مل بیٹھ کر بیٹھک کے لیے جرگے کے لیے
انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی, ہر جگہ تو خود گئے, لیکن یہ کہ استعفیٰ تو انہوں نے دے دیا. البتہ اگر وہ پہلے دے دیتے یہ استعفیٰ تو ان کی ساتھ کو اتنا شدید نقصان نہ پہنچ. خبر بھی اتنی بڑی نہ بنتی نا کہ اگر یہ استعفیٰ پہلے آ جاتا اور خاموشی سے اگر یہ کام ہو جاتا تو شاید آج اس وقت جتنی بات کی جا رہی, جتنی اس وقت بلوچستان کے وجہ سے چرچا ہو رہی, اتنی نہ ہوتی. لیکن رقیب صاحب ایک سوال اکثر پوچھا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہوا, کیا اس عدم استحکام کے پیچھے پی ڈی ایم کا کوئی کردار ہے, اور اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ جی بالکل, اس میں گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ بھائی ہم اپنے جو اتحادی جماعتیں ہیں, مثلاً اس میں بی این پی مینگن ہے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مشاورت کر کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے اور اس وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے جو صوبے کے لیے بہتر ہو. گزشتہ مرتبہ بھی آپ کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان کے عوام, چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے, دونوں سے انتہائی سخت ناراض ہے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ کہ بلوچستان میں دیگر ترقی سے دور کی بات ہے, یہاں پر ایک بھی جو مین شاہراہیں ہے, جو کوئٹہ شہر ہے, دارالحکومت ہے, اس میں ایک بھی شاہراہ ایسے نہیں ہے جو قابل سفر ہو. تو عوام یہ سوال, چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, وہ اپنے اراکین سے سوشل میڈیا پر یا مختلف فورمز پر یہ سوال کرتے کہ عوام کو نہ آپ نے کچھ ڈیلیور کیا اور نہ جام کمال صاحب. محض مفادات کی جنگ رہی اور ذاتی لڑائی زیادہ رہی. لیکن ایک سوال رقیب صاحب یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جام کمال صاحب کا اب یہ دور تو چلے ہو گیا, اب یہ معاملات بھی ہو جائیں گے, اب اگلا وزیر اعلیٰ کس کی جانب سے آ رہا ہے؟ کیا پی ڈی ایم اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کوئی کامیاب ہو سکے گی, یا یہ جماعت یا پی ٹی آئی کا ایک بڑا اس میں بھی کردار رہے گا؟ اور ابھی تک جو نام آ رہے ہیں اس میں اسپیکر اسمبلی, بلوچستان اسمبلی کا نام بھی آ رہا ہے, کیا وہ بھی آ سکیں گے اس وزارت کی دور میں؟ جی بالکل, وزارت کی دور میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اور ابھی کچھ وقت پہلے میں ایک آرٹیکل, بلکہ ایک خبر ہی آپ اسے کہیں, وہ پرویز خٹک صاحب کی پڑھ رہا تھا کہ ہم باپ کی مشاورت جس جماعت کے ساتھ ہوگی پی ٹی آئی اسے ہی سپورٹ کرے گی. البتہ جمعیت سے پشتونخوا, بی این پی مینگن اور دیگر جو ان کے ساتھ اتحادی ہے, وہ قدوس جو ہے, جان جمالی صاحب ہے, سردار یار محمد صاحب, رنگ صاحب ہے, یہ تمام ہی وزیر اعلیٰ کے دور میں تھے. تو پلڑا کس کا بھاری نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو رقیب صاحب, کہ کیا باپ پارٹی کا؟ اس حوالے سے تو فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے. البتہ رات کو قدوس زنجو صاحب کے ہاتھ سے تحریر کردہ ہوا ایک استعفیٰ جو گورنر بلوچستان کو اسپیکرشپ سے مستعفی ہونے کا تھا, وہ ارسال ہوا تھا. لیکن بعد میں ان کی جانب سے یہ تردیدی بیان شروع ہو گئے تھے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک اپنی نشست سے استعفیٰ نہیں کیا اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. البتہ جو منظر بتا رہے کہ جہاں قدوس زنجو صاحب اہم امیدوار ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے. اچھا, ایک سوال اکثر سبھی پوچھ رہے ہیں اور عوام خاص طور پہ سوال پوچھ رہی ہے کہ 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا, بلوچستان میں تو کچھ نہ ہوا, بلکہ بالکل ٹھیک کہا اس سے پہلے بھی ہمارے ایک مہمان نے کہ کافی عرصے سے بلوچستان کے حوالے سے کوئی بھی کام نہ ہو سکا, کوئی بڑی پیش رفت نہ ہوئی. 18 ماہ کا وقت رہ گیا. اب یہ 18 ماہ میں کیا کوئی بھی نیا وزیر اعلیٰ آتا ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کا کام کرنا, کوئی ڈیولپمنٹ کرنا, کیا یہ پہلے تو ممکن بھی ہوگا یا نہیں, اور کیا وہ کوئی بڑا فرق ڈال سکے گا کہ لوگوں کو اس بات کا سمجھ دلائی جا سکے کہ پہلے کے دور میں کچھ نہ ہوا اور اب 18 مہینے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں بطور ایک بلوچستان کے عوام کے صحافی کے طور پر نہیں, بلوچستان کے عوام کے طور پر دیتا ہوں کہ جام کمال صاحب ہو, قدوس زنجو صاحب ہو, ثناء اللہ زیری ہو, یا جمعیت تک ہوئی ہو, پشتونخوا ہو, بی این پی مینگن, یہ جتنے بھی افراد آئے جو ترقی بلوچستان میں کرنے کی وہ ترقی, تو اس کا میرے خیال میں 1% بھی بلوچستانی یا بلوچستان کے عوام نہیں مل سکتا. اس کی مین وجہ یہ
کہ عوام اگر آپ سی پیک کے بڑے بڑے روٹ لانگ روٹ بنا رہے ہیں شاہراہیں بنا رہے ہیں اس سے عوام کو سروکار نہیں عوام کو پانی بجلی گیس روڈ سیوریج صفائی ان چیزوں کی زیادہ وہ ہوتی ہے ایک معمولی صفائی مہم شروع ہوتی ہے عوام میں اتنی پذیرائی ملتی ہے اس سے کہ عوام خود اپنے واٹس ایپ گروپوں میں جو باقی ذرائع اور بڑی زبردست عوام ہے بلوچستان کی وہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی جو انیشیٹوز ہوتے ہیں اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں اور بلوچستان کی خاص طور پہ جو یوتھ ہے جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پہ یہ بڑا زبردست ہے اس کا اگر پوٹینشیل کو آزمایا جائے تو یہ پاکستان کو بہت زیادہ سرو کر سکتے ہیں البتہ بلوچستان کے عوام کو ابھی کسی ایسے لیڈر ہے وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو چاہے وہ قومی ہو مذہبی ہو یا کانفرنس جماعت ہو کیونکہ بلوچستان میں سرداری نظام ہے تو لوگ اپنے سرداروں کے اگینسٹ نہیں جاتے آپ کو لگتا ہے یہ صورتحال کسی بھی طور پہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ یہ سلسلہ تو کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ابھی تک ایسے ہی موجود ہے کسی قسم کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے بلوچستان کے اس موجودہ نظام میں یہ میں آپ کو ایک آسانی جواب دے دیتا ہوں کہ جو نئی حکومت آئے گی چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پورے ملک میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ بھائی جو پچھلی حکومتیں تھی انہوں نے ملک اور صوبے کا بیڑا گرک کیا اب ہم کوشش کریں گے اس کوشش میں کیونکہ آپ نے کہا کہ 18 مہینے رہتے 18 مہینے بھی چلے جائیں گے یہ کہیں گے ہم نے اپنی بہتری کے لیے کوشش کی لیکن وہ نہ ہو سکا وقت کم تھا بالکل میرے خیال سے یہ ہماری سیاست کا وتیرہ رہا اور ہماری سیاست میں اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو ماضی کی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہمارے دور میں منصوبے شروع ہوئے اور اب یہ منصوبے ہو رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ ہمیں جانا چاہیے اور جو وقت حاضر میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ اکثر اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو آلریڈی پچھلی ماضی کی حکومتوں کا اتنا سارا بوجھ تھا جس کو کم کرتے کرتے ہی ہمارا پورا زور دم خم نکل گیا تو یہ سارے معاملات تو پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہتے ہیں رقیب صاحب آپ نے وقت دیا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ قابو میں رہے گی بہتر رہے گی اور بلوچستان میں یہ جو تبدیلی آئی ہے تبدیلی کے اثرات عوام کو بہتری کی صورت میں ملیں گے کیونکہ عرصہ دراز سے ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں بڑے بڑے منصوبوں کی لیکن میں یہ بات دہراتا چلوں بلوچستان کے عوام کا جو درد ہے اگر ہم نے وہ نہ سمجھا تو یہ ہمارے لیے مشکلات ہوں گی ہماری بلوچ قوم میں ہمارے پختون قوم میں ہمارے کے پی کے میں ہمارے سندھ میں ہمارے بلوچستان میں ہمارے گلگت بلتستان اسکردو کشمیر میں بھرپور پوٹینشل ہے یہ پوٹینشل ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا یہ یوتھ ہماری جو کہ اس وقت ویسٹ ہو رہی ہے ہم نے اس کو کسی بھی طور پہ ویسٹ نہیں ہونے دینا اور اگر ہم اس کو آج ایک بہتر دھارے میں لے آئیں ایک بہتر اپارچونٹی پرووائڈ کر دیں تو یقینی طور پہ صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے ہوسٹ منی میں کو اجازت دیجیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ